السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. جیسے آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، میرے ون آف مائی فیوریٹ جینٹلمین اوور ہیئر بلال قطب صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. السلام علیکم بلال صاحب، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ ایک ای میل آئی تھی، میں نے کہا پہلے وہ شیئر کر لوں کہ بہت ہی چہیتے ہیں اور بہت ہی پیار سے لکھتے ہیں. راہیل حسن اسلام آباد سے لکھتے ہیں. راہیل، آئی ایم شیور آپ سن رہے ہوں گے اور فوراً فون ملانا شروع کر دیں. ہیلو نادیا، ہاؤ از یور ڈیڈ؟ ہوپ ہی از ان گڈ ہیلتھ. ہماری بھی دعا ان کے ساتھ ہے. مارننگ شو از انکمپلیٹ وداؤٹ یو. بے شک all your guests are good, but I like Mr. Qutb the most. At times his analysis see miracles. They're absolutely miraculous. I pray that they could learn, everyone should learn کہ Mr. Qutb کا جو temperament ہے کا that Islam is a very normal and natural religion. اور واقعی جتنے ایز سے، جتنے آرام سے پیش کیا جاتا ہے اور ہم لوگ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اتنا آرام بناتے ہیں بلال قطب صاحب that it becomes very easy. My whole family loves your show. امید ہے شاید راہیل شاید فون پہ ہوں گے، لیکن فی الحال ایک فون کال آ رہی ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب، جی بلال بھائی سے بات ہو سکتی ہے؟ جی السلام علیکم. اپنا نام بتائیے گا. جی میرا نام لبنہ ہے، میں لاہور سے بول رہی ہوں. جی جی لبنہ، بات کریے. بلال بھائی السلام علیکم. جی السلام ورحمۃ اللہ. بلال بھائی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. جی جی. کہ میرے بھائی کا نام ہے کاشف اور ان کی شادی ہوئی ہے 2-3 سال پہلے، 2.5 سال تقریباً ہو گئے ہیں طاہرہ سے. طاہرہ سے؟ جی. تو میری امی جو ہے نا، ان کی بھابھی سے بالکل بھی نہیں بنتی ہے اور وہ ہر وقت بھائی کے پیچھے پڑی رہتی ہیں کہ اس کو چھوڑ دو نا. وہ بہت مسئلہ گھر میں اس وقت ہوا ہوا ہے. لبنہ، آپ کی امی کا نام نون سے تو نہیں ہے؟ میری امی کا نام جی نزت ہے. نزت ہے تو بڑی پریشانی ہے بھائی. پلیز لبنہ بیٹا، معاملہ جو ہے نا وہ بڑا سیدھا سا ہے. جی. یور مدر گاٹ میرڈ وین شی گاٹ میرڈ. دس از ناٹ ہر میرج. تو مطلب وائی ڈز شی کیپ آن پرسوئنگ دس ایشو کہ ایوری پرسن ہو گیٹس میرڈ آن دس پلانٹ ایکچولی شی ہیز ٹو ری لیو ہر میرج. اگر ان کی لائف کا میرج فیلئر ہے تو ان کی لائف کا وہ میرج فیلئر ہے. میرے خیال میں مجھے اس بات پہ ضرور رسپونڈ کرو. کاشف از اے ویری گڈ جینٹلمین. ہاں جی. وہ تو بیچارہ ٹون بٹوین سیورل وومن ہو گیا ہوگا نا. بالکل. اور میرا نہیں خیال کہ طاہرہ جو ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ بری خاتون ہے. طاہرہ از اے ویری گڈ گرل، بلکہ بڑی خاموش رہنے والی خاتون ہے. ہاں جی، وہ نہیں آگے سے بدتمیزی کرتی. اب دیکھو، اگر فرض کرو کہ کوئی جینون ایشو بھی ہوتا اور یہ بات واقعی اتنی مشکل پہنچ جاتی کہ کسی کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے ہوتا، تو یہ طاہرہ اور کاشف کو ان کی جگہ پہ کوئی اور شخص فیصلہ کرے، میرے خیال میں اس سے زیادہ جہالت ہو نہیں سکتی. لیکن میں ایشور کرتا ہوں آپ کو کہ ان مائی پرسنل ایکسپیرئنس 99.99% جو ڈیوورسز ہوتی ہیں نا، وہ کپلز کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ پاور سینٹرک پیرنٹس کی وجہ سے ہوتی ہیں. دے پلے دا ہول گیم اینڈ دے میک اٹ ویری ڈرٹی. میرے خیال میں یہ جو ری لیو کرنے والی جو سچویشن ہے، اس سے والدہ میرا نہیں خیال کہ نکل سکتی ہیں. نہیں، وہ نہیں سمجھتی، ان کو بہت سمجھاتے ہیں. سیکنڈلی میرے خیال میں وہ اپنی بات سے باز بھی نہیں آئیں گی. اس لیے کاشف کو ایک میں ایڈوائز کروں گا، تسبیح کے علاوہ لاہور کی تسبیح پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھے. اور یہ اپنی نروز کی طاقت کے لیے، یہ کمزور ہے، یہ بہت جلدی رو پڑنے والا بچہ ہے. بالکل. یہ یا ولی یا نصیر کی تسبیح پڑھے، اس سے اس کی انشاءاللہ تعالی اس کی نروز میں بہت طاقت آئے گی. میرے خیال میں دیکھو، دونوں طرف سے، نہ ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرے گا، غلط بات ہے، بیوی کے ساتھ بھی زیادتی کرے گا تو بہت ناانصافی ہے. ہی شوڈ جسٹ کیپ کوائٹ. اوکے، تھینک یو ویری مچ. امید ہے کہ آپ کے مسائل سارے حل ہوں. آئی ہوپ، مجھے لگ یہی رہا ہے کہ آپ کے پاس لبنہ کہ آپ تھوڑی سیٹسفائڈ اس بات سے نکلی ہیں. ہم لوگ جو بات کرتے ہیں بلال صاحب، پچھلے شو کے اینڈ میں ہم لوگ ایک بات کرنا چاہ رہے تھے، اسے ہم شروع کرتے ہیں. ایک ای میل آپ کے پاس آئی تھی، ایک اسٹوڈنٹ ہے، لمس کے اسٹوڈنٹ ہے. اس لمس کے اسٹوڈنٹس کی جواب دینے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ گئی. ابھی آپ کے کالر تھے یہاں پہ، ایک جاوید صاحب کے نام سے، انہوں نے کہا کہ توفیل صاحب جو ہے وہ اپنے وقت کے ولی کہا جاتا ہے، لیکن ایسا اور ایسا. بڑی عجیب سی بات ہے. کشف المعجوب کتاب ہے علی حجویری کی، بڑی مشہور. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی. انہوں نے کہا وقت کا ولی جو ہے نا وہ 70 گناہ کبیرہ کر سکتا ہے، پھر بھی وہ وقت کا ولی رہے گا. یہ ہماری پرسیپشن کیوں ہوتی ہے کہ جو شخص نیک ہیں وہ نیک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. وی سی them when they are made. But we do not know when they are in the making. And they can still make mistakes when they are made. خدا کی ذات کے علاوہ کوئی ایسا دنیا کا شخص نہیں ہو سکتا جو مرتے دم تک غلطی سے عاجز آ جائے اور وہ غلطی نہ کرے. وہ غلطی کر سکتا ہے. میرے خیال میں زندوں کے بارے میں بھی، اور خصوصاً جو ہم لوگوں میں نہیں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں
اچھی اور نیک بات کرنی چاہیے. بالکل, بہت شکریہ بلال صاحب. جی, جو ایک لمس کے بچے کی میل ہے, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت سی بات لکھی ہے کہ میرے جو وہ دوست ہیں جو کہ خدا پہ یقین نہیں رکھتے, ان کو خدا کی دلیل کیسے دی جائے. اس پہ رحیم خان, ایک تو صورتحال ہو سکتی ہے, ایک بڑی اکیڈیمیکل ڈبیٹ ہوتی ہے میرٹس کی اور ڈی میرٹس کی, جس میں سائنس بھی کمپیئر ہوتی ہے قرآن کے ساتھ اور باقی کمپیریزنز بھی آتے ہیں, لیکن یہ بہت لمبی بات ہے. میں آپ کو چھوٹی سی باتیں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میک اے ججمنٹ, کہ اگر آپ کو اقبال کے اوپر بھی کرٹیسزم کرنا ہو نا, یا آپ کو سقراط کے اوپر کرٹیسائز کرنا ہو, تو آپ کا جو علم ہے نا وہ ناقص نہیں ہو سکتا. آپ ناقص علم کے ساتھ اقبال کے اوپر کمنٹری نہیں کر سکتے. اقبال جیسے شخص کے اوپر بھی کمنٹ کرنے کے لیے آپ کا بڑا بھرپور علم ہونا چاہیے. کرٹیسزم جو ہے وہ جہالت میں نہیں کی جا سکتی. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ تو ہم خدا کی بات کر رہے ہیں. اس لیے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ آپ کو ایک اصول کی بات بتاتا ہوں. میں نے اپنی ذات میں, تجربے میں, کبھی کسی شخص کو جو کہ جینوئنلی قابل اور پڑھا لکھا شخص ہو, خدا کا انکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. خدا کا انکار جو ہے وہ ذاتی ناکامیوں کی بنیاد پہ انسان کرتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے ڈیزائر کو, اپنی سیلف کو اپنا خدا بنایا ہوتا ہے. جب اس کا فیلئر اکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو وہ چیز ریجیکٹ کرتا ہے وہ خدا کا تصور ہے کہ خدا ہوتا تو شاید میرا ڈیزائر فلفل ہوتا. تو اگر اس کا ڈیزائر اتنا ہی بڑا ہوتا تو وہ خود خدا ہوتا. کیا بات کی ہے. اس طرح مجھے ایک واقعہ یاد آیا, پھر اس کے بعد ایک بات آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے بھی اس طرح کے ایک دوست تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی مجھے خدا میں یقین نہیں, اور ہم سارے دوست ان کو ملا کے کنونس کرنا چاہتے. بعد میں اتفاق سے وہ تبلیغی بھی ہو گیا ہمارا دوست بعد میں. وہ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں. تو ہمارے اس طرح کے عالم تھے رضاوی صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, بہت ہی پڑھے لکھے, بہت ہی باشعور. تو ان سے ہم نے پوچھا بڑی شرمندگی سے, سر یہ وہ, اس نے کہا سیدھی سی بات سے, سر میں خدا میں یقین کیوں رکھوں. انہوں نے کہا جسٹ ان کیس, اور کہہ کے چلے گئے. لیکن ہمارے ساتھ اس وقت کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کون بات کر رہے ہیں؟ میں عامر بات کر رہا ہوں, مجھے بلال صاحب سے بات کرنی ہے. ضرور ضرور عامر صاحب بات کریں. جی السلام علیکم بلال صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا بیٹا ہے 4 سال کا, نیوان اس کا نام ہے. آئی ایم کرسچن. کیا نام ہے اس کا؟ نیوان. لیوان. EVAAN. این سے آپ نے کہا نیوان. NEVAAN. نیوان. سر وہ ضدی بہت ہے. جب بھی کوئی گھر میں مہمان آتا ہے تو وہ اس کے بیہیویئر ہی چینج ہو جاتا ہے. بہت زیادہ شرارتیں, اور ان کے سامنے ایسے جیسے. آپ ابھی پچھلی کال سن رہے تھے؟ سر وہ میں نہیں سن سکے. دیکھو میں آپ کو اگر نام کے اندر اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ نادیہ اس وقت جو ہے وہ یہاں پہ نہیں, وہ کہیں گی نون کے نام کے اوپر اتنا کرٹیسزم کیوں ہو رہا ہے. بھائی آپ کے بیٹے کے نام میں تو پہلے بھی نون ہے اور آخر میں بھی نون ہے. یہ بڑا پوزیسو, سیلف سینٹرڈ نام ہے, اور یہ اس نام کا جو پہلا, جسے کہنا چاہیے نا, مڈل نیم آف دس کریکٹر از پرومیننس. یہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو سینٹر آف اٹریکشن اور اپنے آپ کو نیوکلیس بنانے کے لیے نا ساری زندگی جد و جہد کرے گا, اور جب یہ نہیں کر سکے گا پھر یہ یا ایگریشن میں جائے گا یا یہ کمپلیٹ ڈپریشن میں جائے گا. دس از اے ویری ڈیفیکلٹ نیم ان مائی ویری ہمبل پرسپشن. اگر آپ اس کا بہت جلد 5 سال تک کریکٹر ٹوٹلی بلڈ عامر ہو جاتا ہے, لیکن بہرحال اگر آپ اس کا کوئی اچھا سیدھا سادہ سا بائبلک نیم رکھ لو تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ نیم. اگر ایکچولی میں نے تو اس کے اسٹار کے پوائنٹ آف ویو سے نام اس کا رکھا تھا. کس کے نام سے؟ اسٹار کے. اسکارپیو ہے یہ. اچھا تو نون اس میں آتا ہے. بڑے خوبصورت ناموں میں سے اگر آپ نوفل رکھ لیتے تو وہ بھی بڑا اچھا نام تھا. اگر آپ سمپلی ولیم نام رکھ لیتے وہ بھی بڑا اچھا نام تھا. جوزف رکھ لیتے, جان رکھ لیتے, بڑا اچھا نام تھا. کوئی آسان سے نام رکھو. جتنے ڈیفیکلٹ نیمز ہوتے ہیں یہ پرسنالٹی کے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں. دس از ہاؤ یو آر کنسٹرکٹڈ, دین یو ول فیس دا ٹربل. آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکو گے. دس آئی ٹیل یو, ہی ول بی ویری کلوز ٹو یو, ہی ول لو یو, بٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ہینڈل ہم. آئی ہوپ ساتھی آپ فوراً بیورو میں جا کے اپنا نام چینج کروا رہے ہیں بیٹے کا. اور واقعی ویسے نوفل مجھے بھی بہت پسند ہے نام, تو یو کین کنسیڈر دیٹ ایز ویل. جی امام غزالی بڑے مشہور استاد گزرے, ایک دفعہ سڑک سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون نے کہا, پوچھا
کہ یہ کون گزر رہا ہے. تو ان کے سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تجھے نہیں پتا غزالی گزر رہا ہے. اس نے کہا کون ہے یہ غزالی؟ انہوں نے کہا غزالی وہ شخص ہے جس کے پاس 1000 دلیل ہے خدا کے ہونے کی. اس نے کہا انتہائی جاہل آدمی ہے, اس کے پاس 1000 اعتراض بھی ہوگا خدا کے نہ ہونے کا. تو غزالی نے سڑک پہ کھڑے ہو کے دعا کی کہ اللہ تو میرا ایمان جو ہے وہ اس بڑھیا جیسا کر دے. سو یہ جو معاملات ہیں علم کے, ان معاملات کو انہی درجات میں اگر دیکھو تو ایک آخری آپ سے بات کہوں کہ میں نے ذاتی طور پہ قرآن کو اس لیے کبھی نہیں پڑھا کہ آئی وانٹڈ ٹو بی ریلیجس. میں نے سارکاسٹکلی قرآن کو پڑھنا شروع کیا کیونکہ میں ایک تھیسس پہ پہنچا کہ خدا میرے سے بھی زیادہ مجبور ہے. یو نو وائی؟ بیکاز اف آئی ٹیل سم باڈی 4 things and 2 of them are correct, I actually qualify. ٹھیک ہے, لیکن خدا اتنا مجبور ہے کہ وہ 100 باتیں کہہ رہا ہے اور 99 ٹھیک ہیں تو وہ خدا نہیں ہو سکتا. وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا کو 100% کریکٹ ہونا ہے. گو اینڈ ریڈ دا بک, ڈونٹ چیلنج دا بک وداؤٹ ریڈنگ اٹ. آپ سارے قرآن میں سے میری طرح ساری زندگی ایک بھی غلطی نکال لیں تو میں تو چاہتا تھا کہ قرآن میں اپنے علم اور تکبر پہ بیسڈ ایک غلطی نکل آئی تو آزاد ہو گئے, وہ سب کچھ کریں جو کہ خدا نے منع فرمایا ہے. لیکن وہ اب 15 سال ہو گئے یہی کرتے ہوئے. میں تو غلطی نہیں ڈھونڈ سکا, اگر آپ کے دوست ڈھونڈ سکیں تو بتائیے, اطلاع ضرور کریں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کریے؟ جی میں مدیحہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. اس کا نام ہے جی ایان, محمد ایان. جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ مختلف ایشوز ہوتے گئے ہیں. مطلب 6 months کے بعد اس کو فٹس آنے لگ گئے, پھر آل آف اے سڈن وہ ریزالو ہو گیا ایشو. پھر اس کے بعد کسی نے کہا کہ وہ آٹسٹک ہے, بٹ دیٹ واز ناٹ شیور اینڈ دیٹ از اسٹل ناٹ شیور. بٹ میں اس پہ کام کر رہی ہوں اور سلسلہ مطلب اسی طرح چل رہا ہے. پیر بزرگ سب کے پاس جا رہے ہیں اور مختلف مطلب چیزیں جو کر سکتا ہے ایک پیرنٹ وہ کر رہے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ اس کا فیوچر کیا ہونا ہے. تو میں اس کے لیے بڑی کنسرنڈ ہوتی ہوں. تو اگر کائنڈلی بلال بھائی کو سنتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں ان کو سن کے, تو اگر کائنڈلی مجھے بتا سکے تو ایان کے ساتھ بیسیکلی ایشو کیا ہے؟ یہ روحانیت کا ایشو ہے یا کوئی میڈیکل ایشو ہے؟ پلیز. دیکھو بیٹا, پہلی بات تو یہ کہ جس زمانے میں آپ رہتے ہیں نا, ہر زمانہ اپنا علم مکمل رکھتا ہے. اس لیے اگر میں یہ کہوں نا کہ آپ پیروں کے پاس جاؤ اور دعائیں کراتے رہو تو ضرور کرو, لیکن آپ نے ہاسپٹل ضرور جانا ہے اور ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ ضرور کرنا ہے. اف ہی از آٹسٹک اور ہی از ناٹ آٹسٹک, یو مسٹ گیٹ اے ویری کوالیفائڈ ججمنٹ آن دیٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال میں بیٹا اس کا اگر آپ نام بدل دو گے نا تو بڑی آسانی ہوگی. دس از اے نیم جس کے اندر اس کو اریٹیبل باؤل سنڈروم ڈیولپ ہوگا ابھی اور کچھ عرصے کے بعد, بیکاز اٹس اے ہائی اسٹریس, ہائی ویلیو رکھتا ہے یہ اپنی سیلف کے بارے میں, اور یہ کانشیس رہے گا ہر وقت کہ میرے ساتھ کیسا لوگوں کا بیہیویئر ہے, رسپیکٹ کانشیس ہوگا, سینسٹیو ہوگا, شاید اپنی زندگی میں تھوڑا سا رومانٹک بھی بنے اور تھینک لیس بھی ہو. یہ اب اتنا ڈیفیکلٹ کریکٹر ہے مدیحہ کسی بھی بچے کے لیے کہ اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہوگا. بہت اچھا فائٹنگ نیم جو آپ کا, کیونکہ نام میم سے ہے, جو بڑا اچھا فائٹنگ نیم اس کے ساتھ جا سکتا ہے وہ ہے سے جا سکتا ہے, جیسے حمزہ جو نام ہے. ہاں میم کیونکہ قرآن میں ہمیشہ اکٹھے آئے ہیں. آئی تھنک یو شوڈ if possible with the consent of other people change his name. That will affect a lot. اور اس کا ایک ٹیسٹ ضرور کرا لینا which is gluton test. If he's not allergic to gluton, then things probably will get much better. If he's allergic, even then you have to be just gluton conscious and then he can proceed. Thank you so much Bilal bhai. MashaAllah آپ کو اللہ میں نے بڑا ویژن دیا ہوا ہے. بس صرف ایک کوشچن ہے, do you find کہ یہ اس کو کوئی میڈیکل ایشو ہے or things are related to روحانیت؟ میں اس بات پہ جواب دینے کو بہت زیادہ بائی پاس کرنا چاہ رہا تھا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے یس اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے نو, لیکن دس از واٹ آئی ایم سیئنگ فرام دا کور اینڈ ڈیپتھ آف مائی ہارٹ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ صحت دے گا. آپ کی فکریں جو ہیں یہ ناجائز ہیں, اس لیے آپ تھوڑا سا کیئر کرو, اور میرا ذاتی مشورہ آپ کو بہن یہ ہے کہ آپ اس کا نام بدل دو. بلال صاحب ایک اور ہمارے پاس آپ کے پاس ای میل آئی تھی, مختصر میں یہی کہوں گا, انہوں نے نام ہی اپنا نہیں دیا, لیکن کانسیپٹ انہوں نے سوال پوچھا تھا الکوہول کے اوپر اور حرام کے اوپر. اس پہ میں آپ سے وضاحت کرنا چاہوں گا مزید, کیونکہ ان کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے, لیکن اس بریک کے بعد کہیں نہ جائے گا. جی السلام علیکم, ویلکم بیک فرام دا بریک. زیادہ مزید بات نہیں کروں کیونکہ بلال قطب صاحب سے ہم نے بہت کچھ ابھی سیکھنا ہے. ہم لوگ بریک سے پہلے سوال ایک اٹھا تھا الکوہول یعنی کہ شراب اور لفظ حرام, کہ الکوہول کو حرام ڈیفائن کیا گیا ہے یا نہیں, اس کے اوپر بحث کی گئی ہے.
تو میں چاہوں گا بلال صاحب اس کے اوپر تھوڑی سی آپ ذرا نظر ڈالیں, کیا ہے میرا پرسپیکٹو؟ اگر میں غلط بات کہوں تو پہلے ہی میں معذرت کر لیتا ہوں. میرا اس پہ پرسپیکٹو تھوڑا سا میرے خیال میں اپولوجیٹک نہیں ہے. اگر کوئی چیز حرام ہے یا حلال ہے تو میرا ذاتی فعل تو نہیں ہے, میں نے تو نہیں اس کو قرار دیا. اگر خدا نے قرار دیا تو وہ ایک الگ بات ہے. خدا نے ایک ایسی قوم ہے اس وقت دنیا میں موجود جن کے اوپر حرام قرار دیا تھا بکرے کی چربی کھانا, دمبے کی چربی کھانا. وہ حرام, خدا کی مرضی, جس کو ٹیسٹ میں ڈالنا چاہے, جس کو چاہے حرام کرے, جس کو چاہے حلال کرے. اس کا انسانوں سے تعلق نہیں ہے, یہ الہامی آپ کے اوپر فیصلہ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال میں تمام لوگ جو کہ شروع کے دنوں میں اسلام لے کر آئے وہ اپنے کلچرل فارمیٹ کے اندر شراب پیتے تھے. بالکل. مثال کے طور پہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت علی نے 2 اونٹ خریدے اپنے ولیمے کے لیے, تو وہ اونٹ بر رکھ کے اندر نماز کے لیے گئے تو حضرت حمزہ نے شراب پی ہوئی تھی. اچھا. تو انہوں نے اس کے کولو جو اوپر کے تھے, ہمز جو تھے دونوں, وہ کاٹ دیے. امام باہر نکلے تو آپ نے دیکھا دونوں اونٹ, اس غربت میں 2 اونٹ جو تھے وہ بھی چلے گئے. آپ انتہائی افسردگی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کر علی کے ساتھ حمزہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ شراب میں دھت تھے. آپ نے ان کے ساتھ کوئی آرگومنٹ نہیں کیا, آپ واپس آ گئے. اب یہ ایک رویہ. اب دوسرا رویہ صحابہ کا دیکھو کیسا خوبصورت ہے, اس سے جج کرو کہ رسول وہ صحابہ کیوں تھے. رسول پاک نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم مجھے زندگی میں کہاں پلیس کرتے ہو؟ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ, اپنی زندگی کے بعد آپ مجھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. کیا بات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. کہا یا رسول اللہ, فرمایا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھو. اب عمر کو اس بات کا علم نہیں تھا, اب عمر کو اس بات کا علم ہو گیا. کہا یا رسول اللہ, آج کے بعد مجھے آپ اپنی جان سے عزیز ہیں. اچھا. آج کے بعد. اب جو ہی ایک شخص کو علم ہوا, اس نے اپنا ٹوٹل فارمیٹ آف تھاٹ پیٹرن جو تھا وہ 100% 180 ڈگری اس نے شفٹ اور ٹرن لیا. اب غور کرو ذرا اس بات کا کہ کیونکہ حمزہ کا نفس بھی اللہ نے بنایا, عمر کا نفس بھی اللہ نے بنایا. خدا کو ہم کیسی بات کرتے ہیں, ہمیں خدا کو کیسے نہیں پتا تھا کہ 2010 کے اندر ہمارا آرگومنٹل پیٹرن کیا نکلے گا, ہم ریشنالٹی کو کیسے ٹریٹ کریں گے, ہم سوکریٹیز کے فلسفہ منطق کو آج کی دنیا میں کیسے پرموٹ کریں گے اور کیسے اس کو مانیٹر کریں گے. نفس بنانے والا خدا ہے. اگر وہ شراب کو حرام قرار دیتا تو اس سے فتنہ کیا جنریٹ ہوتا. حرام از ناٹ دا ورڈ یوزڈ ان قرآن. ایگزیکٹلی, یہ بھی ناٹ دا ورڈ یوزڈ ان قرآن. اب دیکھو حرام اتنی بڑی شے نہیں ہے میرے خیال میں, کیونکہ سور حرام ہے, آپ بھوک سے مر رہے ہیں, آپ کھا سکتے ہیں. جی, آپ کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ حرام کو حلال میں کنورٹ کر سکتے ہیں اف یو ہیو اے لائف تھریٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک, آپ کے اوپر جان کا خطرہ ہے, آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہو. بالکل ٹھیک. اب یہ حرام اور حلال کا جو کنورژن ہے یہ کنورٹیبل ہے. ٹھیک ہے. خدا نے یہاں پہ بڑا خوبصورت فیصلہ سنایا کیونکہ وہ میرے اور آپ کے نفس سے واقف تھا. اس نے اس کو حرام کہا ہی نہیں, اس نے کہا یہ فعل شیطان ہے, یہ ریورسبل ایکٹ نہیں ہے. So you cannot do that because you will not do it for the survival sake, you will do it for your pleasure. لیکن آپ میڈیکل ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لے لیں گے کہ نہیں مجھے تو یہ ضرورت ہے. تو خدا کیونکہ نفس کو جانتا تھا, اس نے اس کو حرام قرار نہیں دیا, اس نے اس کو فعل شیطان قرار دیا جو ریورسبل ایکٹ نہیں ہو سکتا. کیا بات کی. اس کو تھوڑی سی اور بات آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ فی الحال ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب, کون بات کر رہے ہیں؟ نبیل جی سنگ سے. کیا حال ہے نبیل صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی, بالکل ٹھیک ٹھاک. بلال بھائی سے بات کرنی تھی. ضرور ضرور, بالکل. تھینک یو جی. السلام علیکم بلال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نبیل بول رہا ہوں سر جنگ سے. جی جی نبیل. آپ سے 2-4 دفعہ پہلے بھی سر بات ہو چکی ہے نا, اپنے حوالے سے میں نے تسبیح پوچھی تھی آپ سے. جی نبیل. تو سر میں اپنے بھائی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس کو بھی بڑا شوق ہے نا کوئی ورد کرنے کا نا. اس کا نام عمر ہے سر. بلال بھائی عمر میرڈ ہے نبیل؟ ہاں جی میرڈ ہے. ان کی مسز کا نام رباب ہے. عمر کے لیے تسبیح لکھ لو گے؟ ہاں جی بالکل 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 سر. عمر کو پہلی تسبیح دو, یا سلام یا مومن. یا سلام یا مومن. یا سلام یا مومن یا اللہ. یا سلام یا مومن یا اللہ. ٹھیک ہے باپ. دوسری جو عمر کو تسبیح دو وہ دو یا ولی یا نصیر. یا ولی یا نصیر. اور تیسری عمر کو تسبیح دو یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا رحمان یا رحیم یا کریم. عمر از اے ویری گڈ بوائے بٹ ہی کین گیٹ اینگری ویری کوئکلی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو تھوڑا سا معاملہ نا انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلی تسبیح سے ٹھیک رہے گا. دوسری تسبیح دیکھو کتنی عجیب بات ہوتی ہے. امریکہ انسان کتنا خطرناک اور خوفناک ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ, لیکن اپنی بیوی کے آگے جو ہے وہ ہار مان جاتا ہے.
عمر کو کہنا تسبیح زیادہ کیا کرو اور انٹرفیئر کم کیا کرے, سنی تو جانی نہیں ہے, تو اپنی عزت اپنے ہاتھ میں. نبیل آپ بھی تسبیح کو ریگولر کرو اور اس کو ناغا نہ کیا کرو اور کیجولی پڑھا کرو. It will go a long way with you انشاءاللہ تعالیٰ. کیا بات کی. بلال صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پھر ایک بار پھر بے تحاشا لوگوں کے مسئلوں کو حل بھی کیا, ایڈریس بھی کیا, اور ایک پوائنٹ آف ویو دیا جو کہ میرے نزدیک از ون آف دا گریٹسٹ گفٹس یو گفٹ ٹو آل آف اس. اور وہ جیسے پہلی ای میل میں یہ آ گیا کہ دین کو اتنا آسان کر دیا کہ اس کو ہم نے ہوا نہیں بنایا, اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اور اس کے لیے اڈاپٹ ہونے کے لیے بہت آسان ہو گیا. اینڈ اٹس ایک دین ہے, اٹس اے وے آف لائف, مذہب سے بڑھ کے. بہت شکریہ بلال صاحب, ہم سے پھر ویل بی ویٹنگ ٹو سی یو اگین انشاءاللہ. یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہم جس طرح آج اینٹی نارکوٹکس ڈے منا رہے ہیں اس کے سلسلے میں بھی کسی ایک بہت ہی اچھے مہمان سے بات کریں گے, اور پھر آگے آف کورس ایز آئی سیڈ بجٹ کی بات ہوگی. کہیں نہ جائے گا. چھبیس جون کو پوری دنیا میں نشے کے خلاف ورلڈ اینٹی نارکوٹکس ڈے منایا جاتا ہے, جس میں عالمی سطح پر ڈرگ ایڈکٹس کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. ورلڈ ڈرگ رپورٹ 2009 کے مطابق بیشتر جرائم کرنے والے افراد نشے کا شکار ہوتے ہیں. یونائیٹڈ نیشن کی ڈرگ اور کرائم پر 314 صفحات پر مشتمل رپورٹ 26 جون کو پیش کی جا رہی ہے. 2008 میں ایک سروے کے مطابق افغانستان میں 93% نشے کی پیداوار ہوتی ہے. ہیروئن کے نشے میں پاکستان دوسرے نمبر پر آتا ہے, جہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر کھلے عام ہیروئن سے بھرے ہوئے انجیکشن استعمال کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. ہیروئن کو لیکوئڈ فارم میں استعمال کرنے کے علاوہ انہیل بھی کیا جاتا ہے, اور پچھلے بہت سے سالوں سے بہت کم لوگوں کو نشے میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا ہے. نارکوٹکس ایشو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک مشکل چیلنج بن چکا ہے, جس کی وجہ سے HIV جیسی بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. پاکستان کے شہر کراچی ہی میں 25,000 کے قریب نشہ کرنے والے لوگ ہیں, اور پورے پاکستان میں ان کی ان گنت تعداد موجود ہے. عموماً 15 سے 35 سال کی عمر کے لوگ چرس, ہیروئن, گانجا اور مختلف منشیات کی طرف راغب ہوتے ہیں, جن میں لاتعداد افراد مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. منشیات کی روک تھام کے لیے بہت زیادہ ضرورت لوگوں میں اس سے پیدا ہونے والے مسائل اور بیماریوں کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے. ایجنسیوں, نان گورنمنٹ ادارے اور تعلیمی اداروں کو مل کر ڈرگ پریونشن پروگرامز اور منشیات میں ملوث لوگوں کو نشے سے نکالنے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے. جی السلام علیکم ناظرین, آپ لوگوں نے جیسے پرومو دیکھ لیا, آج اینٹی نارکوٹکس ڈے ہم آپ کے ساتھ منا رہے ہیں اور اویئرنیس پھیلا رہے ہیں, اور تھوڑی سی اور باتیں جو ہر ایک کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کرتا وہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ, ہمارے ایک بہت اچھے ایکسپرٹ آن دی ایشو آف ایڈکشن اور نارکوٹکس کے ہیں, ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صداقت علی السلام علیکم, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا تعارف میں آپ کو مختصراً کرا دوں. ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. از اے ریکگنائزڈ ایڈکشن سائیکائٹرسٹ, تو خاص طور پہ اسپیشلسٹ ہیں اسی پرٹیکولر ایشو پہ, اور انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے ہیزلڈن منیسوٹا USA میں بھی انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے. فی الوقت یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں آف ایزی انٹرونشنز اینڈ ولنگ ویز کے, جو کہ ایک ادارہ ہے خاص طور پہ اسی چیز کے لیے فوکس کر رہا ہے جو کہ ایڈکشن کو اور نارکوٹکس کی ساری سلسلے میں ٹارگٹ کرے. پہلی بات تو سر ڈاکٹر صداقت صاحب کہ ہم لوگ ساری ڈرگس کی بات تو کرتے ہیں, لیکن ایک گھریلو لیول پہ جب ایکچوئل جائیں تو ایک ٹیبو ہے, اس کے اوپر اس موضوع پہ بات کرنا پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا. کیا یہ فیکٹ ہے اور کیا یہ نکل رہا ہے؟ یہ بہت ہی زبردست حقیقت ہے اور اہم سوال ہے کہ گھروں میں جب نشے کی بیماری کا مسئلہ ہوتا بھی ہے تو کئی سال تک, میں پھر زیادہ ایمفیسس اس پہ دوں گا کہ کئی سال تک باقاعدہ اسے بیماری یا نشے کے نام سے ڈسکس نہیں کیا جاتا. یعنی کہا جاتا ہے کہ اس چیز نے ہمیں برباد کر دیا ہے یا اس چیز نے ایسا کر دیا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ ہیروئن نے, شراب نے یا چرس نے ہمارے گھر میں یہ سارا فساد پیدا کیا ہے, اور ارد گرد اس کا حل ڈھونڈا جاتا ہے. یعنی نشہ چھوڑنے کے علاوہ
باقی کسی طریقے سے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی 1 درجن حکمت عملیاں ایک دم اپنائی جاتی ہیں کہ کسی طریقے سے ہم نشہ کرتے کرتے یعنی نشہ چھوڑنے کی بجائے نشہ کرتے کرتے زندگی کو نارمل بنا لیں, اور زندگی زیادہ سے زیادہ ایب نارمل اور تکلیف دہ ہوتی چلی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تسلیم کرنا, بالکل سو ایکسیپٹنس, یعنی لفظ بولنا واضح طور پر کہ ہمارے گھر کو ہیروئن نے یا چرس نے یا شراب نے یا اس طرح کی کوئی بھی اگر دوا جیسے پرسکرپشن ڈرگز ہوتی ہیں, ٹرینکلائزرز ہوتے ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں, تو ان کا نام باقاعدہ لے کے کہ باقاعدہ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے اور یہی حل ہونے سے باقی مسئلے حل ہوں. اور اس کو اگر آپ فوری طور پہ ہی تسلیم نہیں کریں گے تو یہ کوئی آپ یہ سمجھیں کہ آپ شاید سوسائٹی میں اپنا کس کو منہ دکھائیں گے, وہ والی بات ہے. آگے تو پھر حالات بدتر سے بدترین ہوتے جانے, تو بہتر ہے فوراً اس کو تسلیم کر کے اس کا حل کیا جائے. تھوڑی سی آپ کو میں تھوڑی سی نالج بھی دے دوں کہ جو ایڈکشنز اور ڈرگز ہوتے ہیں, ڈرگز مختلف قسم کے ہوتے ہیں, اس میں 2 بیسک ٹائپس بنائی جاتی ہیں. آپ ضرور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ایلیسٹ ڈرگز میں پلانٹ بیسڈ ہوتے ہیں اور سنتھیٹک ہوتے ہیں. اور پلانٹ بیسڈ میں مختلف قسم کے آتے ہیں, جیسے چرس, حشیش کی بات کی گئی, اور سنتھیٹک ہوتے ہیں جو کیمیکل بیسڈ ہوتے ہیں. پھر آف کورس ایڈکشنز میں الکوہولک جیسے آپ نے کہا, ٹرینکولائزرز, اور پرسکرپشن ڈرگز بھی ہوتی ہیں. اب یہ پرسکرپشن ڈرگز بھی بڑی انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کہ کیا آپ کا خیال ہے کافی لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ایڈکٹ ہو گئے؟ پہلے پتہ نہیں چلتا, اور بعض لوگ تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب میں ایڈکٹ ہونے لگوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا تو میں اپنے آپ کو روک لوں گا, لیکن پھر روکنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں پہلے دن جب آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ نشہ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس دن اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. خصوصاً اگر آپ اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیں تو اپنے آپ کو روکنے میں اور بھی آسانی, یعنی کہ اس کو جس کے یہ لوگ کہتے ہیں میڈیکلی آئی تھنک ایبسٹیننس, کہ اس سے گریز کریں. یعنی شروع میں اس کا فیصلہ ہی نہ کریں نشہ شروع کرنے کا, کیونکہ یہ تو پھر کوئی نجوم ہی بتا سکتا ہے کہ اگر آپ نشہ کریں گے تو آپ کا انجام بہت برا ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا ریئلسٹکلی سپیکنگ, کیونکہ مختلف شہروں, مختلف ممالک اور مختلف طبقوں کے لوگوں کے مختلف کہانیاں ہوتی ہیں, کیا ریئلسٹکلی سپیکنگ پریکٹیکل ہے ایبسٹیننس کے, اس کے آپ کریں ہی نہ, اسے گریز ہی کرتے رہیں؟ دیکھیے یہ بالکل ممکن ہے, کیونکہ آج کل ہم اتنی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے, لیکن لائف سکلز اس طرح نہیں سیکھ رہے, اسٹریس مینجمنٹ نہیں سیکھ رہے, اینگر مینجمنٹ نہیں سیکھ رہے. تو اگر ہم یہ چیزیں سیکھنا شروع کر دیں, مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج کی لائف سکلز کے ساتھ اگر آپ کو 100 سال پہلے زندگی گزارنے کا موقع ملتا تو آپ کبھی بھی نشے کے بارے میں نہ سوچتے. تو یہ جو زندگی آگے بڑھ رہی ہے تو یہ تھوڑی پیچیدہ بھی ہو رہی ہے, اس میں اسٹریس آ رہی ہے, تو ہمیں کچھ ان ایڈوانس لائف سکل سیکھنی چاہیے, اسٹریس مینجمنٹ سیکھنی چاہیے, تاکہ جو زندگی آج ہے 5 سال کے بعد اس سے زیادہ سٹریسفل ہوگی. تو اس کو مینٹین کرنا ہے, مینٹین کرنا ہے. وہی والی بات ہے, ہم لوگ جیسے پہلے بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ اپنی گاڑیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہر مہینے ہم نے اس کی سروس کرانی ہے, اپنی ذات کا ہم خیال کم رکھتے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, اور کیا ہمارے اندر جو سٹریس ہے اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور ہمارے انوائرمنٹ پہ آج کل جس طرح کے حالات چلتے رہے تو سٹریس فیکٹر بھی بڑھ گئے, جس کی وجہ سے اور بھی بیماریاں نکلتی ہیں, اور ہم یہ اوچھے ہتھ کنڈے لوگ کہتے ہیں, لیکن اس طرح کے حل بھی ڈھونڈتے ہیں. فی الوقت ہمارے پاس ناظرین آن لائن ہمارے ساتھ ہیں ANF اینٹی نارکوٹک فورس پنجاب کے فورس کمانڈر بریگیڈیئر سجاد صاحب, ان سے تھوڑی سی بات کریں. السلام علیکم سجاد صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا, خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ. ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. آپ سے ہم تھوڑے سے سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. آج آپ بھی اینٹی نارکوٹکس ڈے منا رہے ہیں. جی جی مجھے بتائیے کہ موجودہ حالات میں ہمارے پاکستان کا ایک بہت اس معاملے میں بھی فرنٹ لائن فیکٹر بن جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگ اگر دیکھیں ساتھ ہی افغانستان میں 1999 میں 5000 میگا ٹن یونٹس کا اوپیم پروڈکشن ہوئی. 2001 میں جہاں طالبان بھی اپنے آپ کو اس کو اپنے اوپر کریڈٹ لیتے ہیں کہ تقریباً زیرو ہو گیا تھا, 2006 میں ریکارڈڈ 6000 پھر واپس آ گیا, اور اب غالباً اب پھر بڑھ رہا ہے. اور جیسے ہم نے رپورٹ میں بھی کہا تقریباً 92 سے 93% دنیا کی اوپیم افغانستان سے نکل رہی ہے. یہ موجودہ حالات اور ٹیررزم سے اگر ریلیٹ کیا جائے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس اوپیم پلانٹیشن سے فائنانس کیا جا رہا ہے اس کو. اس موجودہ حالات میں ہمارے اوپر کتنا پریشر آ رہا ہے اور آپ اس کو کس طرح ڈیل کر پا رہے ہیں؟ اچھا, یہ بڑا پرٹیننٹ کوشچن آپ نے کیا ہے. ابھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ ابھی ریسنٹلی انٹرنیشنل ڈرگ رپورٹ پبلش ہوئی ہے 24 جون کو. اگر اس کو آپ کریٹیکلی اینالائز کریں تو اس میں آپ کو بڑا ایویڈنٹلی ملے گا یہ فیکٹ کہ افغانستان جب باقی دنیا میں اس کا استعمال ایک لیول پہ آ کے اسٹیبلائز ہو گیا ہے, تو
اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی اس کی پروڈکشن میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. ابھی ریسنٹ انالیسز جو یہ پبلش ہوا ہے 24 جون کو انٹرنیشنل ڈرگ رپورٹ پبلش ہوا ہے, اس میں یہ فیکٹر ہائی لائٹ کیا گیا کہ افغانستان میں اس کی پروڈکشن تقریباً 19% لو ہو چکی ہے. 19 ہاں جی 19% پہلے کے مقابلے میں. 2007 میں اس کی پروڈکشن تھوڑی زیادہ تھی, باقی دنیا میں کم ہوئی تھی اس کی پروڈکشن, لیکن افغانستان میں 2007-2008 میں اس کی پروڈکشن زیادہ ہوئی تھی. لیکن لاسٹ ایئر یعنی کہ 2008 میں جب انہوں نے اس کو ٹوٹلی اینالائز کیا تو اس میں دیکھا گیا کہ اس میں اوور آل اس کی پروڈکشن میں 19% کمی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر جو آپ نے کہا ہے کہ پریشرز, وہ ہیں ہمارے اوپر پریشرز, کیونکہ افغانستان سے جو ڈرگز اسمگل آؤٹ ہوتی ہیں پاکستان یا دنیا میں دوسری جگہوں پہ, وہ پاکستان کے ڈفرنٹ روٹ سے ہی ہوتی ہیں. تو ایز سچ ہمارے اوپر جو پریشرز ہیں وہ کم نہیں ہوئے, اسی طرح سے پریشرز ہیں. اینڈ اینٹی نارکوٹکس فورس جو ایک بڑی پورٹنٹ فورس ہے, وی آر فلی پریپیئرڈ ٹو ہینڈل دس چیلنج. اور ابھی تک ہم چیلنج کرتے رہے ہیں, چیلنج کو کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں, اور ابھی آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کو کنٹیسٹ کرتے رہیں گے. ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بریگیڈیئر صاحب, وہ یہ اس طرح تھا کہ ریسنٹ ٹرینڈ جو ہم نے دیکھا ہے, کیونکہ ہمارے اس علاقائی طور پہ ہم نے اوپیم پروڈکشن ریلیٹڈ ڈرگز دیکھے ہیں, لیکن دو اور مختلف قسم کے ڈرگز سو ٹو اسپیک اسٹریٹ پہ بڑھ گئے, اور ڈاکٹر صاحب اس کی تصدیق کریں گے. ایک کوکین فیکٹر آنا شروع ہو گیا جو سینٹرل امریکہ کا فینومینا ہے, اور دوسرا تھنگز لائک ایکسٹیسی, اس طرح کی جو پلز ہیں سنتھیٹک پروڈکٹس, ایکسٹیسی کے وغیرہ, یہ بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ اب روٹ تو وہ نہیں ہے جو ہمارا پاپولر روٹ بنتا ہے افغانستان ایریا سے, تو ANF اس کے بارے میں کیا کر پا رہی ہے؟ یہ فیکٹر بھی ہمارے نالج میں ہے, اور میں دوبارہ سے یہ انٹرنیشنل ڈرگ رپورٹ کو ریفر کروں گا, جن کی اوور آل انالیسس میں یہ بھی فگر آؤٹ ہوا ہے کہ جبکہ باقی نارکوٹکس اور ڈرگس کا یوز تھوڑا سا اسٹیبل ہے اور تھوڑا سا کم ہوا ہے, تو یہ سنتھیٹک ڈرگ جن کا بھی آپ نے مینشن کیا ہے, ایکسٹیسی, LSD اور باقی یہ دوسری جو کیمیکلز کے یہ جو پریپیئر کی جاتی ہیں, ان کا یوز اور انجیکٹنگ ڈرگز جو ہیں وہ ان کا یوز تھوڑا سا انکریز ہوا ہے. اور یہ کوکین والا جو فیکٹر ہے یہ گراس روٹ لیول کے اوپر یا لوور اسٹریٹا آف دا سوسائٹی میں ابھی تک نہیں اتنا پھیلا, کیونکہ یہ تھوڑا سا ایکسپینسو ڈرگ ہے, and this is mostly used by the elite of Pakistan in most of the parties. So cocaine والا فیکٹر اتنا ڈینجرس ابھی تک نہیں ہے جتنا کہ باقی آپ نے کہا کہ سنتھیٹک ڈرگز اور باقی جو ڈرگز پہلے سے یوز ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب, ہماری دعائیں اور بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. جو آپ کام کریں بہت زبردست کام ہے سوسائٹی کے لیے بھی, اینڈ وی وش یو دا بیسٹ آف لک, کیپ آن ڈوئنگ دیٹ گڈ جاب دیٹ یو ڈوئنگ سر. سر اسی بات سے تھوڑا سا میں آپ سے لوں گا, کیونکہ ایک سوشل فیکٹر ہوتا ہے. سب سے پہلی بات ہم نے افورڈیبلٹی کی بات بھی اب دیکھی ہے, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ پرائس فیکٹر بھی ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ایوریج پرائس آف اوپیم ہیروئن ہیو ڈراپڈ. حشیش جو ہے جو کہ نسبتاً چیپر ہے وہ تھوڑی مہنگی ہو گئی ہے, اور اس میں سپلائی ڈیمانڈ فیکٹر بھی آتا ہے. لیکن اس میں اس سے پہلے جو امپورٹنٹ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ شروع کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا ایک سوشل پریشر ہے, کیا یہ ایک پولیٹیکل پریشر, کس انوائرمنٹ میں کوئی ڈرگ شروع کرتا ہے؟ دیکھیں, شروع کرنے سے پہلے تو ایک اندر ضرورت پیدا ہوتی ہے, یعنی سٹریس ہونا یا کوئی ناراضگی کا ایلیمنٹ زندگی میں ہونا, جو کہ ٹین ایج میں بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنے والدین سے یا زندگی سے تھوڑا کرائسس محسوس کر رہا ہے, اور اس کے ایسے دوست بھی اتفاقاً بن گئے ہیں یا کلاس فیلوز ہیں یا یونیورسٹی میں, کالج میں, تو ایک دوسرے کو جو آفر کرنا ہے ایک دوستانہ ماحول میں جو کہ مفت بھی ہوتا ہے. شروع میں ظاہر ہے پہلی دفعہ جب کوئی کسی کو آفر کرتا ہے سگریٹ یا چرس, یہ عام طور پر یہ چیز, یہ پیٹرن ہوتا ہے, تو اس میں اگر کسی کا شروع میں انکار بھی ہے تو کوئی ایک وقت آئے گا کہ کسی موقع پہ اس کی ذہنی کنڈیشن ایسی ہوگی کہ اسے پرواہ نہیں ہوگی کہ اس میں کیا رسک ہے, اور وہ اقرار کر سکتا ہے, وہ مان سکتا ہے, اور اس طرح آغاز ہو سکتا ہے. اور یہ ڈرگز چونکہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں تو ان کا جو پہلا امپیکٹ ہے اس کے بعد ہک اپ ہو جانے کے امکانات, پھر اسی ماحول میں آپ نے رہنا ہے, وہ ہائی ملتا ہے. تعلیم جو ہے اس کے بارے میں بھی بعض اوقات وہ ڈسلوژن ہوتے ہیں, تعلیم میں سیریس نہیں ہوتے, ماں باپ سے تعلقات خراب ہیں, دوست غلط بن گئے, اور یہ اس عمر میں سیلف اسٹیم بعض اوقات پور ہوتی ہے, کرٹیسزم بہت ہو رہا ہوتا ہے, لوگ بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے آغاز کا باعث ہوتا ہے. ایک سروے کو میں یہاں ریفر کروں گا جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, اس میں بھی بڑی ایک اوتھینٹک سروے یہاں کیا گیا, سروے آف سائیکو سوشل correlates of drug abuse in young adults aged 16 to 21 کراچی میں کیا گیا تھا, اور اس کے رپورٹ کے مطابق 34% رپورٹڈ ڈرگ ابیوز تھا, ایک تہائی سے زیادہ, اور 21% 21% مرد اور 13%
تھے فیمیل. دوسری بات 52% سگریٹ اسموکنگ کر رہے تھے، جن میں سے 33% مرد تھے اور 19% فیمیل. اور 17% جو آپ نے بات کی جو کازز ہیں، 17% آف ڈرگ ابیوزرز پیرنٹس ور ڈیورسڈ اور سیپریٹڈ. یعنی کہ وہ ایک رجحان رہتا ہے کہ ڈومیسٹک انسٹیبلٹی ہو تو پھر آپ کا ایک اسٹریس فیکٹر ٹین ایجر میں بڑھ جاتا ہے. اور ایک اور انہوں نے جو ایسپیکٹ کیا تھا کہ اسٹوڈنٹس دمسیلوز ابیوز ڈرگ، جو خود ڈرگ استعمال کرتے ہیں ان میں سے 63% کے پیرنٹس انڈلجنس تھی کسی نہ کسی الکوہولک یا ڈرگ یوز میں. یعنی کہ آپ کے ہاؤس ہولڈ کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہے. اور یہ تھوڑی سی ایفلوئنٹ سوسائٹی کے ہم دیکھ رہے تھے. یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے اس پہ اور مزید کازز کے اوپر اور ان کی پھر ریمیڈیز کی بات کریں گے. کہیں نہ جائے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ اینٹی نارکوٹکس ڈے منا رہے ہیں. اس سے پہلے میں جلدی سے تھوڑی سی ایس ایم ایس آپ لوگوں کی آری میں دھڑ کر کے پڑھنے کی کوشش کروں. سیما کہہ رہی ہیں لاہور سے طفیل صاحب کی ڈیتھ پاکستان کے لیے بہت بڑا لاس ہے. جی ہاں، اسی لیے ہم بھی تھوڑا سا افسوس منا رہے ہیں. حالانکہ جاگو دنیا کا ایک بہت ایکٹیو ہمارا ڈے ہوتا ہے، لیکن چھوٹا سا ہمارا ایک ٹوکن ہے ان لاس کے پیچھے. طفیل صاحب کی ڈیتھ، جویریہ کہتی ہیں فاروق آباد کی نیوز سن کر پوری قوم دکھی ہو گئی ہے. بے شک ہم سب کو مل کر پاکستان سے ٹیررسٹ کا خاتمہ کرنا چاہیے ہوگا. محبوب خان سواتی کہتے ہیں بے شک، اور ہم آپ سب کے ساتھ ہیں اس معاملے میں. افروز کہتے ہیں میاں والی سے مائیکل جیکسن اگرچہ آج اپنے فینس کے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ان کے فینس کے ساتھ رہیں گی ان کے سارے گانوں کے تھرو. ابرار کہہ رہے ہیں حیدرآباد میں بھی، یہ بھی مائیکل جیکسن کے افسوس کی بات کرنے کا شمار میوزک کی دنیا میں چند پاپولر لوگوں میں ہوتا ہے. ان کے چاہنے والے مائیکل جیکسن کو کبھی بلا نہیں پائیں گے، کوئی بھی نہیں بلا پائے گا. رضوانہ کہتی ہیں ہائے عمیر بھائی. وعلیکم ہائے، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، بہت شکریہ. اور جاگو دنیا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. جی ہاں، دیکھتی رہے گا. اور آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اینٹی نارکوٹکس ڈے کے مطابق ہم لوگوں نے ڈاکٹر صداقت علی صاحب کو یہاں بلایا. ہم لوگ اس سے پہلے اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے تھے بریک سے پہلے، اور ہم نے ان میں سے ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹک جو کازز کے بارے میں آ رہا تھا وہ ایک ہاؤس ہولڈ کا فیکٹر تھا. دوسرا جو کازز کے بارے میں آ رہا تھا وہ ایک اور تھا، جیسے آپ نے خود کہا، پیئر پریشر among students. According to this report, who themselves abuse drugs, 63% were parents' indulgence. لیکن جو peer pressure ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ 31%, 31% reported their best friends consume drugs, جن میں سے 22% were drug abusers themselves. اتنی میجر proportion. یعنی کہ peer pressure بھی ایک huge factor ہے. اس کو ٹیکل کس طرح کیا جائے؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں ماننا ہوگا کہ ہمارے بچے جو سب اسکول کالج میں پڑھتے ہیں کبھی نہ کبھی ڈرگز کا تجربہ ضرور کرتے ہیں. ایسا شاید ہی کوئی ہو جس نے کبھی کوئی ڈرگز کا تجربہ نہ کیا ہو. تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یہ ہمارے بچوں کا معاملہ ہے اور یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. یہ تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی تیاری وقت سے پہلے کرنی چاہیے. دودھ ابل جانے کے بعد نہیں، بلکہ پہلے ہمیں اپنے بچوں سے بات کرنی چاہیے. گھر کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ اس میں سگریٹس مہمانوں کو بھی پینے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ یہاں سے معاملہ آغاز ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ اسٹیٹسٹکس وہی جو ہم بات کر رہے تھے 52% سگریٹ اسموکنگ ہے. اور یعنی کہ سگریٹ کو ہم لوگ اتنے عام طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ایک لیگل ڈرگ نہیں ہے. اصل میں لیگل یا انلیگل کا جو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. دیکھیں، مٹھائیاں لیگل ہوتی ہیں پر ڈائبیٹکس تو نہیں لے سکتے. عام لوگوں کے لیے بھی مٹھائیاں زیادہ صحت افزا نہیں ہے. اسی طرح جو ڈرگز ہیں ان میں سے دنیا میں کئی ممالک میں الکوہل اور کئی میں چرس لیگل ہے. نیدرلینڈز کی بات جو کر رہے تھے، تو وہ لیگل ہونا انلیگل ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. امریکہ میں بھی ایک دفعہ الکوہل کو انلیگل کیا گیا تھا. 13 سال تک یہ سرکاری طور پر منع تھی، لیکن پھر لوگوں نے گھروں میں بنانی شروع کر دی. انلیگل الکوہل شروع ہو گئی. تو لیگل یا انلیگل کا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ ختم ہو جائے تو سپلائی بھی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. لیکن سپلائی پہ قدغن لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن اصل بات ہے ڈیمانڈ ریڈکشن، اور وہ لائف سکل سیکھنے سے ہوتی ہے. وہ پہلے سے حفظ ما تقدم کے طور پر جو کام کیے جاتے ہیں، جیسے ماں باپ خود کوئی ڈرگ استعمال نہ کریں تو بچوں میں رکاوٹ رہے گی. ماں باپ ڈرگ استعمال کریں گے، بچوں کی ذہنی رکاوٹ دور ہو جائے گی. اس کے بعد گھروں میں مہمانوں کو بالکل جو آنے والے لوگ ہیں ان سے معذرت کریں کہ ہمارے گھر میں جو ہے سگریٹ نوشی بالکل نہیں ہوتی. تو ایک تھوڑا سا بچوں کے معصوم ذہن کو شروع سے پتہ چل جائے گا کہ یہ منع ہے. اور سگریٹ سادہ نہیں ہوتا، یہ بڑی سادہ بات ہے. اور سگریٹ ایک
بڑی پکی اس کے اندر ڈرگ ہے یعنی نکوٹین، اور پلس 4000 اور اس میں کینسر کازنگ اور بہت ساری دیگر جو ہے پوائزنس چیزیں موجود ہیں. تو سگریٹ کے بارے میں یہ جو کسی نے خیال پھیلایا ہے کہ یہ سادہ ہوتا ہے، یہ خالی سگریٹ ہے، تو کوئی سگریٹ میں نے خالی نہیں دیکھا. بالکل، یعنی کہ یہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے. میں نے بلکہ اپنا ایک پرسنل مثال یہاں دوں گا، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی، میں نے بھی جب سگریٹ پہلا زندگی میں کبھی لگایا تھا تو وہ یہ تھا کہ ایک امیج کی طور پہ کہ کول، ایک بڑے ہو گئے. آئی ایزیوم ڈرگس کا بھی یہی فیکٹر ہوگا، ایک پیئر پریشر میں جو ایک کول امیج. لیکن فرینکلی اسپیکنگ جب آپ کو 1-2 کھانسی آئیں اور آپ 2 میل بھاگنے کی کوشش کریں، نہ بھاگ سکے، اور پھر آپ کو امکانات اندازہ ہو جائے، تو آپ کو خود خیال آئے گا کہ یہ آگے سے آگے کہاں تک کہانی چلنی ہے، بہتر اس کو ابھی بجھا دیں. آئی اناؤنس آئی ہیو کوئٹ اسموکنگ، اینڈ شکر ہے اس کی وجہ سے میں نے اور کوئی چیز شروع بھی نہیں کی. لیکن یہ سگریٹ ضروری ہے، پوٹینشیل ہے، یعنی کہ ون کین کیری آن آنورڈز فرام سگریٹس، کیونکہ یہ گیٹ وے ہے. اصل میں پہلے کہا جاتا تھا کہ چرس گیٹ وے ڈرگ ہے، لیکن حقیقت میں سگریٹ گیٹ وے ڈرگ ہے اور بڑی ایکٹیو ڈرگ ہے. یعنی سگریٹ پینے کے سیکنڈوں کے بعد انسان کو اس کی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا شروع سے ہی یہ مذاق میں بھی نہیں پینا چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ میں انہیل نہیں کرتا، تو یہ تو بل کلنٹن نے بھی کہا تھا اباؤٹ ڈرگز کہ آپ نے ڈرگز لیے تھے کہ یونیورسٹی میں نہیں کہنے، ہاں جی بٹ آئی ڈڈ ناٹ انہیل. لیکن پھر تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے نا، پھر آپ یہ نہ ہی کریں. اور لائف سکلز کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ کالج یونیورسٹی کی ایجوکیشن کے علاوہ جو لائف سکلز ہیں وہ اب پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک 5 سال کا بچہ بھی آج کل اپسیٹ ہوتا ہے، اس کو بھی سٹریس ہوتی ہے، جو کہ پہلے ایسا نہیں تھا. بچے جلدی میچور ہونا شروع ہو گئے کیونکہ انٹرنیٹ نے اور الیکٹرانک میڈیا نے، سیل فون نے، یہ نیا جو طرز زندگی ہے، اس نے زندگی کو جہاں آگے بڑھایا ہے وہاں ہمیں تھوڑا سا پیچھے دھکیل دیا ہے. تھوڑا سٹریس زیادہ ہونے لگی ہے، اور آگے اب زندگی بڑی تیزی سے آگے بڑھے گی. پہلے 50 سال میں جو تبدیلیاں آتی تھی اب 5 سال میں آتی ہیں، پھر شاید سال میں آئیں. تو ہمیں چاہیے کہ زندگی میں سٹریس مینجمنٹ سیکھیں. اور وہ یہ زیادہ مشکل کام نہیں. ہم یونیورسٹی میں 16 سال لگا دیتے ہیں تعلیم حاصل کرنے میں، تو یہ تو 2-3 ہفتے کا کام ہے. بالکل. سٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے 2 چیزیں مجھے ایک دفعہ یاد ہے. ایک کوئی اسپیشلسٹ نہیں تھے، انہوں نے سکھایا تھا. ایک تو صحیح طرح سانس لینا سکھایا تھا پیٹ سے، انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ ڈیٹاکسیفائی ہو رہے ہو. اور دوسری نے اتنی خوبصورت بات کی تھی اسٹریس مینجمنٹ کی، انہوں نے کہا تھا کہ یاد کرو کہ یہ کوئی پچھلا ایسا کوئی واقعہ جس کے بعد تم کہہ رہے تھے بس یہ کیا زندگی ہے. تو وہ یاد کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب وہ کتنا بڑا واقعہ لگتا ہے، اب وہ کتنا بڑا مرحلہ لگتا ہے. وقت کے ساتھ جب آپ اندازہ لگائیں کہ وقت کے ساتھ بہت چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس چیزوں میں ہم انڈلج ہوں. اور جہاں الیکٹرانک میڈیا کی بات کی ڈاکٹر علی نے، اسی الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، جاگو دنیا پروگرام کے تھرو ہم آپ کو یہی بھی بتا رہے ہیں، اسی میڈیا کے تھرو جو بچے بھی دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیں ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں، اینڈ وی وارننگ اٹ آن یور اون اکارڈ، کہ خیال رکھیے گا کہ ان کے کیا کیا ریئیکشنز ہو سکتے ہیں. کیونکہ رسپانسبلٹی تبھی آتی ہے جب ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ کرنے سے کیا ہوگا. تو چونکہ ہم بچوں کو پہلے کہتے ہیں کہ جی آگ میں ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ بچے کو فہم نہیں ہے کہ آگ سے کیا ہوگا. ہم جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا شعور بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے ہم آپ کو دور اندیش بنا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا امکانات ہو سکتے ہیں. سر اب یہاں تھوڑا سا ان کو ڈرائیں بھی کہ ہیلتھ وائز اور سوشل وائز کیا نیگیٹو امپلیکیشنز ہوتی ہیں ڈرگس کی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ٹین ایج میں ڈرگ یوز شروع کرے گا تو اس بات کا کافی بڑا امکان ہے کہ وہ کچھ بن ہی نہیں سکے گا، یعنی کچھ بننے سے پہلے بکھر جائے گا. یعنی 10% امکان یقینی ہے. کوئی کیریئر، کوئی کیریئر، کچھ بھی نہیں، یعنی سارے خاندان کے لیے مسائل. اور اگر کچھ بننے کے بعد اگر ڈرگز شروع کریں گے، جیسا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ بن جانے کے بعد، زندگی میں کچھ سیٹل ہو جانے کے بعد، کامیابی کے بعد، تو اب ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر کچھ بننے کے بعد جو ہے وہ سب کچھ کھو سکتے ہیں اور آگے دوسرے لوگوں کو بہت مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس کی جو ضرورت سمجھی جاتی ہے ڈرگز کی، یعنی اچھا محسوس کرنا، ہائی فیل کرنا، تو اب تو یہ بغیر کسی ڈرگ کے آپ کے پاس ایسی سکلز آ سکتی ہیں کہ جب چاہیں اپنے موڈ کو مینج کر لیں، جب چاہیں اپنے فیصلوں کو بہتر بنا لیں. زمانہ بدل گیا ہے، صحیح جینے کا مزہ تو آج کے ہی زمانے میں آ سکتا ہے. میں تصور نہیں کر سکتا کہ 100 سال پہلے جینے میں کوئی مزہ ہو سکتا تھا. اور اگر بھرپور زندگی گزاری جائے، یعنی کم از کم 1 درجن دلچسپیاں اپنی زندگی میں رکھی جائیں، میوزک سنیں، تفریح کے مواقع ڈھونڈیں، تعلقات کو بہتر بنائیں، دوسروں کی زندگی میں دخل دینے کے سلیقے سیکھیں، اور دوستانہ ماحول اور رویے اپنانے کی اگر ہم کوشش کریں. کھانے پینے میں بھی بڑا لطف ہے،
کھیل تماشے ہیں, سپورٹس ہیں. ابھی پوری قوم کتنی خوش ہو رہی تھی جب کرکٹ کا معاملہ تھا. تو ایسی چیزیں جو خوشیاں دیتی ہیں ان کی تلاش میں ہمیں پیچھے چلنا چاہیے. ہم بعض اوقات بری خبر کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے تو فون کر کے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم خیریت سے ہو. اسی دکھ میں ہم ڈوب جاتے ہیں. یہ واقعی بہت ہی زبردست بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ دنیا میں اتنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں خدا نے آپ کو دے دی ہیں, نظام کے ارد گرد ہیں, ان کو انجوائے, ان سے لطف نکالیں, اس کو کیپٹلائز کریں, بجائے اس کے کہ ہم ایک بنائیں کوئی ایسی چیز جس سے ہمیں لطف نکلے. صحیح معنی میں آپ کو پھر مثال دوں گا, کافی میں اور میرے کافی دوستوں نے بھی جنہوں نے بھی کوئی بھی قسم کا نشہ چھوڑا ہو, جیسے سگریٹ چھوڑا ہو, تو اس کو اور بھی نشے ملے, اور آپ کو واقعی ورد میں نشہ ملے گا, آپ کو میوزک میں نشہ ملے گا, آپ کو لوگوں سے ملنے میں نشہ ملے گا. تو وہ نشہ ڈھونڈیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, بجائے اس کے کہ آپ کو اور دوسروں کو نقصان ہو. وہی والی بات جیسے ایک ریسرچ میں کہا گیا کہ جن بچوں نے کہا کہ ہم کچھ بننا چاہتے ہیں, ہمارے لیے یہ ڈرگز فٹ نہیں کرتی, لہٰذا انہوں نے ڈرگز نہیں کیے, کچھ بن کے دکھائیں, اس کا نشہ انجوائے کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو باتیں شیئر کی ہیں وی آر ریئلی گریٹفل, بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کی ان باتوں سے بہت سارے لوگوں کو, اور مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی نظریہ نظر آیا ہوگا. ضرور جا کے دیکھیں, اور جو خدا نخواستہ اس میں آلریڈی ملوث ہیں اپنے نئے قریب ترین ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کو ضرور چیک کریں, اور سب سے پہلی بات تسلیم کریں. اتنی دیر میں ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بجٹ کی بھی بات کرنے کے, کہیں نہ جائے گا.